اور ڈاکٹر صاحب آپ ایک مذہبی اسکالر ہیں ماشاءاللہ اور بہت معروف تفسیر کا پروگرام بھی کرتے ہیں، اسلامیات آپ کا سبجیکٹ ہے، ڈین ہیں آپ فیکلٹی کے پنجاب یونیورسٹی میں۔ ایک بڑی سیرت کا ایک بڑا پیارا سبق ہے جو ہم ہمیشہ سے پڑھتے آئے، ظاہر ہے وہ احادیث کی کتب میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پر نور مرحلہ جب آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے، وہاں بیٹھ کے تدبر کرتے تھے، غور کرتے تھے، اور پھر وہیں پہلی وحی نازل ہوئی، آپ تشریف لائے سیدہ خدیجہ کے پاس جو آپ کی پہلی بیوی ہیں، اور اس وقت آپ کی ایک کیفیت تھی، چونکہ آپ نے ایک فرشتے کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، تو یہ فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دیجئے، اور پھر وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ہمارے ایک معروف اسکالر ہیں جن کے خیالات اکثر مختلف ہوتے ہیں ہماری روایت سے، ہماری ایک تاریخی اور تفسیری یا اسلامی روایت سے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، جھوٹا ہے، گھڑا گیا ہے، اور یہ ان کے خیال میں کوئی شایان شان بھی نبوت کے نہیں ہے۔ آپ اس پر کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ تو دینی علوم سے نابلد ہونے کی ایک علامت ہے، چاہے وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو بڑا اسکالر کہتا ہو یا دنیا اس کو اسکالر سمجھتی ہو، جس کو قرآن و سنت کی تفہیم ہی درست طریقے سے حاصل نہیں ہوئی، وہ بڑا اسکالر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ واقعہ آپ دیکھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار حرا میں بیٹھے ہیں، اور غار حرا میں بیٹھے کیوں ہیں؟ یہ کہتا ہے کہ من گھڑت واقعہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل از بعثت کی زندگی کے واقعات یہ لے آئے۔ یعنی جو اسکالر یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں یہ واقعات من گھڑت ہیں، تو وہ من گھڑت پھر صحیح واقعات بھی تو بیان کرے اس کی جگہ پہ۔ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرا پر، اور یہ تو متفقہ مسئلہ ہے، ایک مسلمہ مسئلہ ہے، اقبال اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، یعنی ہر شخص نے اس کو حرا جو ہے وہ دیکھیں۔ اور پھر دوسری بات، آپ حرا پہ جا کے دیکھیں، اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہے تو نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ غار حرا کا انتخاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بڑا ہی شاندار اور پوری اس کے اندر معنویت ہے اور مقصدیت۔ میرے والد گرامی مولانا محی الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب 1951 میں حج پہ گئے پہلی دفعہ، تو میرے چونکہ دادا مولانا محمد علی مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سے 1929 سے وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور وہ باقی کی زندگی انہوں نے وہیں پہ گزاری، 45 سال وہیں رہے، اور مسجد نبی میں درس حدیث دیتے رہے۔ تو میرے والد صاحب نے مجھے خود بتایا کہ میں جب گیا تھا پہلی دفعہ، تو میرے والد صاحب یعنی میرے دادا ان کو غار حرا پہ لے گئے۔ صحیح۔ اور وہ کہتے ہیں غار حرا پہ جا کے انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ محی الدین، میں تمہیں بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کا اور اس مقام کا انتخاب کیوں فرمایا۔ صحیح۔ اور کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ، آپ اگر جائیں نا غار حرا میں، تو وہ ایسے ہی ہے، بس پتھر جڑے ہوئے ہیں، کوئی غار ایسے نہیں ہے کوئی بہت، بلکہ بہت مشکل راستہ ہے، چوٹی پہ جا کے پھر نیچے اترنا پڑتا ہے۔ اچھا، وہاں جو جگہ بنی ہوئی ہے وہ ایک مطلب یوں کہیں چھوٹا سا کورٹ یارڈ صحن سا بنا ہوا ہے، اور پھر آگے چھوٹی سی وہ جو چھت بنی ہوئی ہے، اور چھت پہ آپ دیکھیں تو سامنے جو ہے وہاں سے پتھر کے سامنے سے ایک سوراخ ہے، اور سامنے بیت اللہ نظر آتا ہے۔ آپ وہاں بیٹھے ہوں، وہاں کھڑے ہوں، تو سامنے اس میں سے بیت اللہ نظر آتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یعنی ڈاکٹر صاحب اس وقت، اب تو بلڈنگ بہت بن گئی ہیں۔ نہیں سر جی، اب بھی نظر آتا ہے، اب بھی نظر آتا ہے، اب بھی اس سوراخ میں سے بیت اللہ نظر آتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور باقی اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے بتایا کہ ہاں کھڑے ہو کے دیکھو کیا کچھ نظر آتا ہے۔ بیت اللہ نظر آ رہا ہے، سوراخ کے علاوہ بھی آپ کھڑے ہو کے دیکھیں، وہ دیوار سی بنی ہوئی ہے، ادھر سٹف ہے بالکل چٹان اس طرح سے، تو سامنے جو ہے بیت اللہ نظر آ رہا ہے، آبادی نظر آ رہی ہے، بادل نظر آ رہے ہیں، پہاڑ نظر آ رہے ہیں، صحرا نظر آ رہا ہے، درخت نظر آ رہے ہیں، چرواہے بکریاں چراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے دور سے دیکھا کہ انہوں نے دکھایا کہ اس وقت سمندر بھی نظر آتا تھا، جو وہاں سے 50 کلومیٹر دور ہے، اور ظاہر ہے اس وقت پولیوشن اتنی نہیں تھی، اور سمندر بھی نظر آ رہا تھا۔ گویا جتنے مظاہر فطرت تھے وہ سارے کے سارے وہاں سے نظر آتے تھے، اور مظاہر فطرت پر غور و فکر کرنا تو قرآن کی بنیادی تعلیم ہے، یعنی یہ بڑی سوٹیبل جگہ تھی اس کا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مظاہر فطرت پر غور و فکر کر کے کائنات کے خالق کی طرف پہنچنا چاہتے تھے، اور وہاں پہ آپ غور و فکر، جس کو انگریزی میں میڈیٹیشن کہتے ہیں، یا آپ نے بیٹھ کے تفکر فی الخلق فرمایا تاکہ خالق تک پہنچا جا سکے، یہی تو طریقہ جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔